بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں زراعت نامہ. یقیناً آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ آج کا پروگرام سیاسی خبروں تجزیوں سے ہٹ کر کیسے پیش کیا جا رہا ہے، اور مہمان بھی سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ آتے ہیں اور میزبان بھی سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ آتے ہیں. لیکن آج کا پروگرام سپیشل میں عبد الرحمن فریدی صاحب کا اور مقبول الہی ملک صاحب کا اور خصوصی طور پر اپنے بھائی ملک کامران تھل صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر میں یہ اعلان کرتا چلوں کہ آج کے میرے مہمان انشاءاللہ لیا ٹی وی آئی ڈی کے فورم سے آئندہ ہفتہ سے باقاعدہ زراعت نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ان سے ہر طرح کا زراعت سے متعلق سوال کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک کامران تھل صاحب کی تمام تر ایجوکیشن جو ہے وہ زراعت سے ہے، اور ان کا سارے کا سارا ایکسپیرینس بھی زراعت سے وابستہ ہے، اور خاص طور پہ میڈیسن کی دنیا ہو یا پھر فصلات کی دنیا ہو، ہر حوالے سے زمین کی ساخت سے لے کے فصل کی برداشت تک کے تمام معاملات یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اور خاص طور پہ گندم کا ذاتی بیج کیسے بنایا جائے، کھادوں کا متبادل کیا ہو سکتا ہے، لیا کی زمینی ساخت کے تجزیے کے ساتھ یہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی شامل رہے گا. اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آج کمنٹ باکس میں آپ کیجیے گا. ہم ملک صاحب کے سامنے آپ کے سوالات رکھیں گے اور ان سے جوابات لیں گے. ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. جی بہت شکریہ صاحب، آپ کی محبتیں ہیں اور اب جو رحمان فریدی صاحب کی جو کوششیں ہیں کہ وہ مختلف پروگرام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اور اس پروگرام یہ جو اہم پروگرام آج زراعت نامے کے حوالے سے آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور لیا ٹی وی ایچ ڈی کا بھی. کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کے اندر جو ہے وہ جو کاشتکاری ہے، یہ ایک زراعت کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں وہ تقریباً 90% ہے. صحیح. ہماری 22 سے 25 لاکھ جو آبادی ہے لیا کی، اگر اس کو آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ 20 لاکھ پلس جو ہے لوگ جو ہے وہ منسلک ہیں. زراعت کا جو پیشہ ہے یہ صرف کاشتکاری نہیں ہے، فصلیں اگانا نہیں ہے. اس کے اندر بہت سی اور چیزیں ہیں. دیکھیں آپ مرغ بانی جو ہے، مرغیاں پالنا، یہ بھی کاشتکاری میں آتا ہے. جانور پالنا، گوشت کا کرنا، دودھ کا، ڈیری ڈیولپمنٹ کا، یہ بھی اسی کے ساتھ آتا ہے. آپ اگر اب آج کے دیکھ رہے ہیں آپ کی جو خوراک ہے، فوڈ ہے، آپ جس کے اوپر جی رہے ہیں، آپ تیار ہو گئے، وہ سب کچھ جو ہے وہ کاشتکاری سے آ رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس کا جو کاشتکار ہے اس میں بھی پھر 3 کیٹیگریز ہیں، مختلف زیادہ کیٹیگریز ہیں. آپ دیکھ لیں اس میں ایک کسان کاشتکار مزدور ہے جو روزانہ کی بیس پر، روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کا، بچوں کا پیٹ پالتا ہے. اسی طرح پھر ایک درمیان میں مظاہرہ ہے جو اس کا اپنا ذاتی رقبہ نہیں ہوتا، یا جو دوسرے کاروبار کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو وہ پارٹ ٹائم جو ہے زراعت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. وہ کسی زمیندار کا، کاشتکار کا رقبہ ٹھیکے پر اٹھاتا ہے، پٹے پر اٹھاتا ہے، مزدوری پر اٹھاتا ہے، اور وہ اپنا اس سے بھی اپنا پیٹ پالتا ہے اور گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے. اتنی چیزیں زمیندار اور کاشتکار جو بڑا ہے، جس مالک ہے، لینڈ لارڈ جو ہے، اس کا رقبہ ہے وہ بھی اسی سے، یعنی کہ مزدور وہاں پر محنت کر رہا ہے، مزدور جو وہاں پر اپنی فصل کاشت کر رہا ہے، اور اس سے جو وہ حاصل کرتا ہے، جو ٹھیکے کی مد میں حاصل کرتا ہے، پٹے کی مد میں حاصل کرتا ہے، وہ کاشتکار اور زمیندار جو ہے وہ اپنا اور اپنے سمجھنے پیٹ پالتا ہے. صحیح. یہ سلسلہ جب آگے چلتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک را مٹیریل جو ہماری انڈسٹری ہے. اب صنعت کار جتنا بھی آپ رقم والا ہو، پیسے والا ہو، بڑا مالدار ہو، لیکن اس کو اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے جو را مٹیریل کی ضرورت ہے وہ اسی کاشتکاری سے آتی ہے. یعنی اگر کوئی چاول کا چلر لگائے گا تو چاول را مٹیریل زمیندار مہیا کرے گا، کاشتکار مہیا کرے گا. اسی طرح کاٹن فیکٹری ہے یا پھر آٹے کی فلور ملے. آپ کے دیکھ لیں ہمارے جو فیصل آباد ہمارا مشہور ایریا ہے، اور وہ کس چیز پر ہے؟ وہ جنرل کاٹرز پر ہے. آپ نے دیکھیں، آپ نے سفید کپڑے پہنے، میں نے کلرز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ ویسے دھاگا کہاں سے ہے؟ کپاس سے. اور کپاس کس نے کاشت کی؟
کاشتکار نے محنت کی اور یہ سارا سلسلہ، پھر یہ چیزیں جو ہے یہ بڑھ جاتی ہیں. اب آج کل پاکستان بھی ایک عالمی گلوبل ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر معیشت اس وقت مضبوط ہوگی جب ہمارا پاس ڈالر جو ہے یعنی کہ باہر کی رقم جو ہے وہ اندر رہے گی. آپ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ کے اندر جتنا بھی خزانہ ہو، چیز پڑی ہو، کھانے کی چیز ہو، آپ وہ استعمال کرتے رہیں گھر کے اندر، تو وہ ایک دن ختم ہو جائے گی. جب سے یعنی کہ آپ سے گھر سے باہر سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو آپ خوشحال نہیں رہیں گے. اسی طرح پاکستان کی معیشت کے اندر جو ہے ڈالر ہے اس وقت اہم ترین، وہ اگر ملک کے اندر نہیں آئے گی تب تک جو ہے وہ پاکستان میں ترقی نہیں کرے گا. اور اس کی ترقی کا ضامن یہی ہے کہ آپ ادھر سے کوئی چیز باہر بھیجیں گے. آپ دیکھیں بڑے شہر ملکوں میں کے اندر آپ یہاں سے چاول بھیجتے ہیں، آپ یہاں سے ہمارے پاکستان کا کنو اور فروٹر جو ہے سٹرس جو ہے یہ آپ وہاں پر باہر بھیجتے ہیں. اور آج کل آپ دیکھ لیں چائنا جو ہے ہماری سب سے بڑی منڈی ہے وہ ہے تل کی. ہمارے ایریا میں سابقہ 4-5 سال سے تل کی فصل کاشت ہو رہی تھی اور اس سال تھوڑا سا کسانوں کو مسائل آئے ہیں اور اس کی وجہ غیر مملک نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے اپنا جو لوگ ہیں، اپنے پاکستان کے کچھ مافیاز ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس وجہ سے بیچ کی تیاری مختلف مراحل ہوتے ہیں، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کو جو سب سے زیادہ معیشت دینے والی اس وقت ہے وہ کاٹن تو تھی جو اب ہم نے ختم کر دی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اب تل کی فصل جو ہے چائنا ہمارا بہت بڑا خریدار صحیح، وہ پچھلے 4 سالوں سے خرید رہے. اب جو ہے چائنا نے ہمارے یہاں پر نزدیک جھنگ میں اور ادھر نزدیک کوٹدو میں دو اپنے سمجھ سینٹر پوائنٹ بنا دیے ہیں جو اس مارکیٹ کے اندر تل پرچیز کر کے چائنا بھیج رہے ہیں. اور ہم ہمارے اندر تیار ہو رہا ہے لیکن ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو ہمیں اٹھانا چاہیے. یہ کسی نے اٹھانا ہے، یہ حکومتی پالیسیوں نے کرنا ہے، حکومت نے کیا کچھ کرنا ہے آپ اس کے بہتر جانتے ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے. ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ مار کامران تھنگ صاحب جو کہ ماہر زراعت ہیں اور خود بھی کاشتکار ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تل کی فصل کے حوالے سے، گندم کی فصل کے حوالے سے، گندم کی کاشت کے حوالے سے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے کامنٹ باکس میں سوال کر کے میری ٹیم وہ سوالات میرے تک پہنچا دے گی اور میں ملک صاحب کے سامنے وہ سوالات رکھوں گا اور ان سے پھر جوابات حاصل کریں گے. ملک صاحب، آج کل جو ہے وہ گندم کی کاشت بوائی کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کتنے فیصد جو ہے وہ کاشت ہونے جا رہی ہے؟ آپ نے ظاہر فیڈ بھی کرتے ہیں آپ، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں گندم کی فصل؟ ہمارا جو علاقہ ہے لاسٹ ایئر، آپ کی میں 2 سال کا تھوڑا سا تجزیہ پیش کر دوں. جی، ہمارے ڈسٹرکٹ لئیے کے اندر 2000 یعنی کہ 22 اور 23 کا جو سال تھا جی، اس میں 6,20,000 ایکڑ کا ڈسٹرکٹ لئیے کا ٹارگیٹ ملا تھا محکمہ زراعت کو، آپ لوگوں نے گندم کاشت کرانی ہے. صحیح. اور اس پر ہمارا کاشتکاروں نے، محکمہ زراعت نے جو بھی ہے انہوں نے جو گندم کاشت کی تھی وہ 6,25,000 یعنی کہ 5,000 ایکڑ جو ہے ٹارگیٹ سے زیادہ کاشت کی. اچھا. اور پھر جب یہ ہمارا آیا 2023 اس میں ہمارا ڈسٹرکٹ کا ٹارگیٹ تھا وہ 6,60,000 ایکڑ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ گندم کاشت کرنی ہے. اور لاسٹ ایئر نومبر کے اینڈ پر یعنی کہ یہ تقریباً جب سریکی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ختم ہوتا ہے وہ 15 نومبر کو ختم ہوتا ہے، اس دوران جو ہے تقریباً یہ 6 لاکھ پلس ایکڑ کاشت ہو گئی تھی، اگیتی کاشت یعنی کہ ہو گئی تھی. صحیح. اور اس کے بعد جو پچھیتی کاشت شروع ہوئی جو کہ 15 نومبر سے بعد میں 15 دسمبر تک ہوتی ہے، اس میں انہوں نے جو ہے 6,80,000 ایکڑ محکمہ زراعت لئیے نے کہا تھا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لئیے میں جو گندم کاشت ہوئی ہے یہ اتنی ایکڑ کاشت ہوئی تھی. یعنی جو پہلے والی تھی وہ دوگنی ہو گئی، اس سے زیادہ ہو گئی، اس سے زیادہ ہو گئی. 6,25,000 سے 6,80,000 پہ چلا گیا. صحیح. اب اس بار جو ہے لاسٹ اصل دراصل یہ ہوتا ہے کہ کاشتکار محنت کر رہا ہوتا ہے. لاسٹ کاشتکاروں نے یہ دیکھا کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ کاشتکاروں کو یہ کہا گیا کہ آپ گندم کاشت کریں، گندم کی کاشت کے ساتھ ہم آپ کو ایک جو امدادی قیمت انہوں نے مقرر کی تھی وہ پر ایکڑ جو ہے وہ تقریباً 10,000 سے اوپر نیچے تھی. اب عوام نے اسی حساب سے اس کے اوپر اخراجات کی. اب دیکھیں کھاد متوازن خوراک ہے، کھاد ہے،
اس کا پانی ہے، اس کے ضروریات ہیں، وہ سارے کرنے کے بعد آپ کھاد کے تمام ریٹس جو ہے اس کو دیکھیں، ہماری ڈی اے پی اور جو متبادل کھادیں تھی وہ زیادہ قیمت پر چلے گئے. اس سے نقصان کاشتکار کا یہ ہوا کہ ہماری جو پر ایکڑ اخراجات تھے وہ پہلے کی نسبت 3 گنا بڑھ گئے تھے. یعنی اگر فرض کیا عام حالات میں 1 ایکڑ پہ خرچہ آتا ہے 1 لاکھ، جی، تو وہ خرچہ چلا گیا 3 لاکھ روپے پہ. اور جب وہ سیل ہوئی تو سیل ہوئی، جب اس وقت سیل ہوئی تو اس وقت حکومت بھی چینج ہو گئی تھی، اور حکومت کا جو عوام کو ایک تھا یقین تھا کہ ہمارے ساتھ کاشتکاروں کے بہتر کریں گے، لیکن اس وقت حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم یہ گندم خرید نہیں کرتے. پہلے انہوں نے اندازی قیمت تقریباً 9750 روپے مارکیٹ میں دے دیا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ گورنمنٹ کا جو محکمہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پرچیز کرنا تھا اس نے پرچیز نہیں کیا. ساتھ میں جو ہمارے فلور میلز تھے ان کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نے پرچیز نہیں کرنا. پھر درمیان میں صرف بچہ کون آڑتی اور یہ مڈل. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کاشتکاروں کو دونوں ہاتھوں سے کیا میں کہتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں اور خود لیٹ کر ان کو شروع کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت سب سے بڑی صورتحال وہ یہ تھی کہ 9750 روپے فی بوری کے بجائے 6500 روپے تک ہمارے کاشتکاروں نے فی 100 کلو نہیں 103 کلو جو ہے آڑتیوں کو، مڈل مین کو فروخت کی. اچھا، پھر ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب 6500 روپے سے نیچے 6200 روپے اور 6000 تک. ایک ٹائم تو یہ آیا کہ یہاں پر خریدار نہیں تھا. کاشتکار اپنی گندم اس کی ضروریات تھی، اس کی اگلی فصل کاشت کرنی تھی اور وہاں پر نہیں ہوا، اور اس سے اگلی جو فصل تھی ہماری تل کی فصل ہے اور کپاس کی فصل وہ متاثر ہوئی، وہ بر وقت کاشت نہ ہو سکی. جی ٹھیک ہے سر. اس وجہ سے وہ کاشت نہ ہونے کی وجہ سے، اس پر اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے کسان کی، کاشتکار کی جو معیشی حالت تھی وہ خراب ہو گئی. لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ جا کر آگے خوراک خرید کرتا ہے یا کسی قسم کی وہ کرتا. اب گندم کی جو پوزیشن ہے اس وقت جو کاشتکار ہیں انہوں نے متبادل فصلات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے. صحیح. اب متبادل فصلات، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کسان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کاتک میں یعنی کہ جو سریک میں کتے کہتے ہیں، یا اکتوبر کا مہینہ ہے، نومبر میں 15 اکتوبر سے لے کر 15 نومبر تک وہ صرف گندم کاشت کرتا تھا. لیکن اب انہوں نے ایک اور متبادل کاشت مکئی کی شروع کر دی، اور ساتھ میں اب جو ہے کنولے کی طرف ان کا رجحان جا رہا ہے، کنولا کاشت کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارا ضرورت مند ہے، ضرورت چیز ہے، لیکن گندم سے تھوڑا سا کم ہے کیونکہ وہ ہمارا فوڈ آئٹم ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پاس کاشتکاروں کو چاہیے کہ اکتوبر کے اندر تقریباً 25 سے 30 ایسی فصلات ہیں عنایت بھائی کہ جو آپ کاشت کر سکتے ہیں، جس سے آپ نقد آور آپ کی فصلات ہیں آپ مارکیٹ میں دے سکتے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کے ایریا میں ان میں سبزیات ہیں بہت زیادہ. آپ گاجر جو ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں، آپ مولی کاشت کر سکتے ہیں، آپ شلجم کاشت کر سکتے ہیں، آپ گوبھی کاشت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کے اندر ایک اور بہت بڑی فصل آج اس پروگرام کے حوالے سے ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی یہ کسانوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ اس طرف توجہ دیں، اور وہ ہے تمباکو. ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کے اندر لاسٹ 2 سالوں سے تمباکو کی کاشت جو ہے وہ تجرباتی بنیاد کے اوپر کاشت کی گئی، اور ہمارے بہت سے کاشتکاروں نے اچھی خاصی فصل اس سے اٹھائی. اور اس وقت ہماری کمپنیز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ کر اس کی پنیری کاشت کروا رہی ہے. وہ کاشتکار ان سے رابطہ کر کے ان کی پنیری کاشت کروا کر یہ فصل بھی کاشت کر سکتے ہیں، اور اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا میں صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کا جو تجربہ ہمارا سب ہوا ہے اس سے کسان جو ہے دل برداشتہ ہوا ہے اور وہ دوسری فصلات کی طرف جا رہا ہے، منتقل. گندم کی بجائی کا وہ رجحان نہیں دیکھ رہے جو ماضی میں 2 سالوں میں لاسٹ ایئر کا میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 2 سال کا سال تجزیہ ہوتا ہے. اب لاسٹ ایئر آپ کی 15 اکتوبر سے لے کر 15 نومبر تک ڈسٹرکٹ لیا میں 6 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت ہو چکی تھی. آج میں بھی اس ہفتے پورا ڈسٹرکٹ لیا کے مختلف مقامات پر رہا ہوں. کوئی شاد و نادر کہیں 1 ایکڑ کی کاشت ہوا ہو بھی میری نظر سے نہ گزرا ہو. یہ میری جو فیلڈ ٹیم ہے کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ کسی کاشتکار نے گندم کاشت کی ہے. آج جب کہ آپ دیکھ لیں
15 अक्टूबर से आज 22 या 23 अक्टूबर है, एक हफ्ता 10 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उन्होंने तैयारी नहीं की। एक तो मौसम की गर्मी अभी तक वो है, मौसमी सूरत हाल भी है, लेकिन काश्तकार जो है वो कह रहा है कि जितने पिछले साल उसने अगर 5 एकड़ काश्त की थी तो इस बार वो 2 एकड़ काश्त करेगा, यानी कि 60% जो है वो काश्त नहीं कर रहा। माजर सरदार सुलेमान खान एडवोकेट साबिक जनरल सेक्रेटरी जी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिए आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। और उन्होंने ये कहा है कि एक तो तिल की फसल तबाह हो गई है जी और दूसरा ये है कि अगर तिल किसी की बची भी है तो उसकी प्राइस ठीक नहीं है, और तीसरा उन्होंने कहा कि औसत बिल्कुल कोई नहीं है। गन्नम पहले से तबाह हो गई है, 10,000 की बजाय 6200 रुपए में सेल हो गई, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अब वो कहते हैं कि गन्ने का रेट जो है वो 450 रुपए फी मन होना चाहिए, लेकिन अब जो गन्ने का रेट है वो भी तबाह हो रहा है और 11 नवंबर को मिल्स भी चलने जा रही है। ये गन्ने की फसल का क्या होगा? बहुत शुक्रिया सुलेमान अमीर साहब। सुलेमान अमीर चंद साहब जो है हमारे सुलेमान खान चांदिया साहब। सुलेमान खान चांदिया साहब, सॉरी मैं इस तरफ चला गया था। जी जी। सुलेमान साहब आप भी नशेब के एरिया के हैं और गन्ना का हमारा जो एरिया का बेल्ट है वो बिल्कुल दरिया सिंध के साथ साथ नशेबी एरिया में है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सबका इस साल जो है तिल की फसल, और ये मैं ये कहता हूं कि इस पर काश्तकार का कोई कसूर नहीं है कि तिल की फसल में पैदावार कमी हुई है। मैं इसकी जिम्मेदार सबसे ज्यादा सीड कंपनीज को कहता हूं। इस बार अनायत भाई और सुलेमान साहब आपके भी इल्म में होगा, हमारे जो सीड कंपनीज हैं, एक तो सबसे पहला मैं अक्सर आवाज बुलंद करता हूं कि हमारे पंजाब के अंदर हमने जितनी भी तरमीम की है, एंड में 18वीं तरमीम की और आजकल हमने 26वीं तरमीम भी कर ली। अनायत काजी साहब आप कानून के तालिब इल्म है, उसके साथ भी मुंसलिक रहते हैं। पंजाब के अंदर किसी भी सूबे के अंदर एक ऐसा भी डिपार्टमेंट नहीं है जो बीज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, मार्केट के अंदर 2 नंबर बीज फरोख्त होने के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, या जो तैयारी करने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। उसके लिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो कि वफाक के अंदर है, और वफाक के अंदर वो जो है उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई दफ्तर नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है। हमारे जनूबी पंजाब में जिसके अंदर आप 4 डिवीजन को आप काउंट कर लें, 4 डिवीजन के अंदर जिसके अंदर तकरीबन 16 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक मुल्तान में दफ्तर है फेडरल सीड कारपोरेशन का और सीड सर्टिफिकेशन का, और उसके अंदर 2 सीड इंस्पेक्टर हैं और एक उसका हेड है। यानी पूरे 16,000 के लिए 3 बंदे हैं, और उनका एक और मजे की बात बताऊं कि उनके पास अपना दफ्तर भी नहीं है। वो एक महीना जो है महकमा एग्रीकल्चर के मुल्तान के दफ्तर में रिहायश रखते हैं, अगला महीना जो है वो CCPR के दफ्तर में वहां पर एक कमरा लेते हैं, और काश्तकार दुकानदार वहां तक पहुंचते हैं, और अगले महीने उनका दफ्तर जो है किराए की बिल्डिंग में पहुंच चुका होता है। और उनके ना आने की वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर, चलो बाकी जिला को छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर कोई कम से कम 20 से 50 सीड की कंपनी आ चुकी है, रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन उनका तरीकाकार ये है कि वो उन्होंने मार्केट में जाते हैं गला मंडी के अंदर, उन्होंने कोई वो प्लांट नहीं लगाया जिसकी रसीद तैयार होता है, वो वहां से परचेज करते हैं या किसी काश्तकार से परचेज कर लेते हैं और उसको मिक्स करके रख लेते हैं। उसका कोई तरीकाकार नहीं होता। अगर प्रॉपर एक तरीकाकार देखा जाए तो मैं एक बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि मैं मुल्तान स्टेट में जाता हूँ, किसी सीड कंपनी जो ओरिजिनल बड़ी सीड कंपनीज हैं उनके दफातर में जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे वो सीड के लिए क्या क्या तरीकाकार अपनाया हुआ है। जबकि हमारे लिया के अंदर मैं कह रहा हूँ इस वक्त 50 कंपनीज आए, कोई एक कंपनी, मैं उसको कहता हूँ खुलेआम चैलेंज करता हूँ, मुझे वो अपना दिखा दें दफ्तर, और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सीड कंपनीज के किसी एक कंपनी के अंदर भी मौजूद नहीं है। मेरे हालात में हाँ जी, बड़ी आपकी अहम बात है, मैं मानना चाहता हूँ चूंकि सवाल बनाया है। हाँ जी, आपकी गुफ्तगू भी बहुत अहम और सवाल भी बहुत अहम है। ऐसे हालात में जब कोई भी जनरल कंपनी मौजूद नहीं है
اور سیٹ کو چیک کرنے والے ٹوٹل 3 لوگ ہیں 16 افراد کے لیے. اب 90% ہمارا جو سورس آف انکم یا ہمارا آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ ہم ٹھہرتے ہیں اور ہمارے استحکام کا جو ذریعہ ہے وہ زراعت ہے. اب کہاں جائے کسان کاشتکار کدھر جائے؟ سر بہت اچھا کوشچن ہے، بہت اچھا کوشچن ہے. اس پر کاشتکاروں کو سب سے زیادہ خود پر توجہ دینی چاہیے اور خود پر اعتماد کرنا چاہیے. خود پر توجہ کرنی چاہیے، خود پر اعتماد کرنا چاہیے. اچھا دو چیزیں ہیں، اب دو چیزیں ہیں. ہاں بالکل دیکھیں اب گندم کی بات ہے، اہم ترین ٹائم چل رہا ہے. بالکل. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر کاشتکار نے گندم جو ہے وہ 6500 روپے میں بوری فروخت 103 کلو 103 کلو فروخت 103 کلو. اور اس وقت جو بیج استعمال کرنا ہے وہ 103 کلو کے بجائے 100 کلو 2 ایکڑ میں استعمال ہونا ہے. ٹھیک ہے سر، 100 کلو بیج گندم کا 2 ایکڑ میں استعمال ہونا ہے. 50 کلو کا بورا 50 کلو کا بورا 1 ایکڑ میں استعمال ہونا ہے. اور 50 کلو کی قیمت کتنی ہے؟ اب 50 کلو کی قیمت اگر اس وقت اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً مارکیٹ میں اس وقت 3500 روپے میں عام کاشتکاروں کے پاس اس کو مل جاتا ہے. اچھا، لیکن ہماری کمپنیز نے یا ہماری گورنمنٹ نے جو ایک ادارہ ہے سیڈ کا، پنجاب سیڈ کارپوریشن، جس کا ڈسٹرکٹ لیا میں بھی دفتر ہے، اب اس کا عنایت کاشف صاحب میں آپ کو ریٹ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہم نے 6500 یا 6300 روپے میں 103 کلو کاشتکار نے فروخت کی. اب صرف اس گورنمنٹ کے ادارے کا 50 کلو بیج کا ریٹ ہے 6300 روپے، 6300 روپے 50 کلو، یعنی کہ 100 کلو بوری کا ریٹ ہے وہ 13000 روپے بنتا ہے. 13000 روپے بنتا ہے. اب کاشتکار کیا کرے؟ میں یہ کہوں گا، یہ آپ کو کوشچن کی طرف لے جاتا ہوں کہ وہ 13000 جو اس نے اس کمپنی کا سیڈ والے کو دینا ہے وہ 13000 جو ہے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کسی دوسرے اپنے گاؤں کے ساتھ اس کے پاس چلا جائے، اس سے 2 بوریاں گندم کی پرچیز کر لے. اچھا، اور وہ اس کے اگر 4 ایکڑ ہے تو وہ 4 ایکڑ اس کا خرچہ ہو جائے گا اس کا. اسی کو وہ جو ہے عام اپنے پنکھے کے ساتھ وہ اڑا لے، صاف ستھرا کر لے اور مارکیٹ میں چلا جائے پیسٹی سائیڈ کی شاپ پر، اور وہاں سے سر جی 300 سے 400 روپے کا 2-3 ادویات ہیں جو سیڈ ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس میں ایک امیڈا کلوپریڈ ہے، اس کے بعد تھائروفلیٹ ہے، اور اس کے بعد ہے آپ کا آج کل کوئی بھی فنجی سائڈ، یا اس کے علاوہ ایک 70 ml یا 150 ml کی سیڈوں کے نام سے دوائی ملتی ہے. صحیح. آپ ایگری لیٹر کے استعمال کریں گے تو وہ بھی اچھی ہے، وہ اس کا کیونکہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے. باقی کسی بھی آپ جائیں گے وہ لے لیں، وہ زیادہ سے زیادہ 300 سے 400 روپے ہے. صحیح. وہ آپ کی 4 بوریوں 4 ایکڑ کے بیج کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ بھی تھوڑا سا میں بتا دوں. ضرور ضرور. آپ نے وہ جو 50 کلو 1 ایکڑ کے کاشتکار ہیں تو 50 کلو لے لیں، اگر آپ 2 ایکڑ کے ہیں تو 100 کلو لے لیں، اور اس کو پنکھے پر اڑا کر صاف کر لیں، اور جو اس میں سے کچرا ہوگا وہ نکل جائے گا. آپ اس کو شاپر کے اوپر پھیلا دیں. وہ امیڈا تھائروفلیٹ یا جو ہے آپ سیڈو یا فنجی سائڈ کوئی بھی مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں، اس کو 1 لیٹر پانی میں 1 لوٹے پانی کے اندر مکس کر دیں اور اس کے اوپر ڈال دیں. جب اس کے اوپر آپ ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو آپ پھر ہاتھوں سے مکس کر لیں، وہ آپ کا سیڈ ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے پیداوار اس کی اگاؤ سے 22 دن تک آپ کی فصل کو اندر ایک حفاظتی ٹیکہ لگ جائے گا اور اس کو بیماریوں کا حملہ بھی نہیں ہوگا. صرف کتنے روپے میں؟ 300 سے 400 روپے میں یہ 100 روپے پر ایکڑ پڑتا ہے. اچھا، یہاں پہ کنفیوژن تھوڑی سی ہو گئی ہے. جی. وہ یہ بتا دیں یہ جو 3 ادویات کے آپ نے نام لیے ہیں یہ تینوں ڈالنی ہے یا ایک ڈالنی ہے؟ سر ان تینوں میں سے جو کوئی ایک جاتے ہیں، کوئی ایک پرچیز کر لیں. تھائروفلیٹ کا 400 گرام کا پیکٹ ہے، 100 گرام آپ نے 50 کلو استعمال کرنی ہے. امیڈا آپ کا 100 گرام استعمال کرنا ہے اور آپ نے 2 گرام پر ایکڑ استعمال کرنا ہے، پر کلو استعمال کرنا ہے، یعنی 100 گرام آپ کا 50 کلو استعمال ہوگا. اسی طرح کی سیڈو آپ کی 150 ml ہے تو وہ آپ کی 100 کلو کے لیے استعمال ہوگی، اور اس کی ٹوٹل پرائس 300 سے 400 روپے پہ. ماں صاحب لئی تحریک کے بانی جی. اور روئے ہمارے بھی استاد، ہمارے بچوں کے بھی استاد،
میں بہت محمود اختر صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کر رہے ہیں. استاد محترم ہیں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے اور اس کے ساتھ لائق شاگرد ہیں مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب. جی سر. اور آپ کو پروگرام میں ویلکم بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. اور ساتھ ساتھ جو ہے چھوٹے کسانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے کسانوں کو تو جیتے جی مار دیا گیا ہے. بالکل سر. اور وہ کہتے ہیں کہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کسان کو مافیا کے نام سے یاد کرتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں بات یہ ہے جس کا سیاسی جو ہے نا سر یہ جو پروگرام ہے نا سر ہمارا یہ ہے کسانوں کا متعلق. کسانوں کے متعلق ٹھیک ہے. اور جو اس بیانات کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سیاست کر رہے ہیں. صحیح. دیکھیں ہماری مصطفی نعمان قادر مصطفی سے ہمارے بہت پرانے دوست ہیں اور ڈسٹرکٹ لیا میں مختلف مقامات پہ اکٹھے ہوئے ہیں. آج کل وہ ایک اچھے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. یہ ان کے بیانی ہوتی ہیں, ان کے عنوانات ہوتے ہیں. دیکھیں کسان کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس حکومت نے نہیں, جتنی بھی اس حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کسان کے بارے میں نہیں سوچا. بالکل ایسے ہے. جبکہ اب یہ ہماری موجودہ حکومت جو ہے یہ صنعت کار ہے, ان کو را مٹیریل جو ہے وہ بھی ہمارا یہ کاشتکار مقرر کرتا ہے. جو ان کا مقصد ہے وہ انہوں نے کہا وہ جانے اور ان کے سیاسی قائدین جانے. ہم کسانوں کی رہنمائی کریں گے اور کسانوں کے لیے اپنے وقت وہ کریں گے. بالکل. لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ کسان ریڑھ کی ہڈی ہے. بالکل. اور ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا. اگر ہم نے اسے مافیا کہا, ایک طرف تو مالی طور پہ ہم نے اس کو توڑ دیا ہے اور دوسرا اگر ہم نے اس کو اخلاقی طور پہ بھی توڑ دیا تو پھر اس جو ریڑھ کی ہڈی معیشت جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے زراعت کی, پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس پر بہت زیادہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. بہت زیادہ یہ لمبی گفتگو کہ آپ یہ کسان اگر ایک گندم کاشت نہ کرے, ابھی آپ حکومت کی اسی حکومت جس نے یہ بیانیاں دیا ہے جی اسی کے آپ دیکھ لیں کہ اس نے اپنے ان تمام ڈپارٹمنٹس کو جو سرکاری زمینیں ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کے مختلف یہاں پر پلاٹس ہیں, مختلف رقبے پڑے ہیں, ان کو انہوں نے ہدایات کی ہیں کہ جو مختلف کاشت آپ نے فصلیں کرنی ہیں اگلے سال گندم کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے آپ خود گندم کاشت کریں. محکمہ ایگریکلچر کو ان زرعی زمینوں پر جو گورنمنٹ کے ہیں یہ کاشتکاروں کا ان پر ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے فیصلے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتی ہے. اچھا میرے صاحب, یہ ایک تو آپ نے گندم کا بیج بنانے کا طریقہ بتا دیا, کیا اسی طرح تل کا بیج ہے, اسی طرح سبزیوں کے بیج ہے, اسی طرح پھلوں کے بیج ہے, کیا یہ بھی اسی طریقے سے بنایا جا سکتے ہیں؟ میں اکثر لاسٹ ویک پروگرام میں یہاں پر تھا. ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کے اندر ایک ہمارا علاقہ ہے کوٹ سلطان. جی. یہ کوٹ سلطان کے اندر ہماری باقی مختلف ایریا میں بھی کاشت ہوتی ہے لیکن ہمارے کوٹ سلطان کے اندر مرچ کاشت ہوتی ہے اور بڑے مقدار پر کاشت ہوتی ہے. اور اس کی سارا بیج بھی کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جس کمپنی کے ساتھ منسلک ہوا ہے لیڈر کے ساتھ, میرے پاس جو ایریا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, میں راجن پور جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر یہاں سے توسا رمت تک جاتا ہے, پھر یہاں سے علی پور جو دوسری ہوتا ہے اور یہ پپلا تک جاتے ہیں. پھر ابھی گورنمنٹ نے مجھے ذمہ داری دی ہے اپر پنجاب کے کچھ گجرانوالہ ضلع حافظ آباد قلعہ دیدار سنگھ وہ ایریا. اب میں وہاں پر جاتا ہوں اور قلعہ دیدار سنگھ کا ایک جب اس بندے کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے ڈسٹرکٹ لیا کے ساتھ ہیں, وہ میرے پاس پہنچا. وہ کہتے ہیں سر کہ آپ مجھے کوٹ سلطان سے مرچ کی پنیری منگوا کر دیں اور پیاز, یہ پیاز ہمارا سندھ کا بڑا مشہور ہے. قلعہ دیدار سنگھ جو یہاں سے 560 کلومیٹر دور ہے, وہ کہتے ہیں کہ سر مجھے پیاز کا بیج جو ہے وہ آپ کوٹ سلطان سے دیں. بے شک میں اس کو وہ بیج اٹھا کر سندھ والا دیتا تو وہ ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں یہ کوٹ سلطان کا, لیکن اس کا اعتماد تھا کہ یہ کوٹ سلطان کا. جو میں نے آپ کو شروع کیا تھا کہ اس کو اپنے اوپر اعتماد. ہمارے لیا کے کسان کو خود پر اعتماد نہیں ہے. اگر وہ بندہ اعتماد کر کے کوٹ سلطان کے پیاز اور مرچ کی پنیری حاصل کر رہا ہے, اور دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کولو سے, کولو بلوچستان کا ہے اور شہر ہے بہت دور ہے یہاں سے, یقیناً وہاں سے آیا بندہ اور اس نے ڈسٹرکٹ لیا سے میں کوٹ سلطان اس کو لے گیا, یہاں سے وہ سبزیات کے بیج لے کر گیا. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر گئے. اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ تل کی فصل, دیکھیں
تل جو ہے آپ سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے تل کی پیداوار نہیں ہے. میں کہتا ہوں سر 4 من آیا ہے پر ایکڑ سے, چلو کسی کو کم سے کم اس پہ کر لیتے ہیں. صحیح. اس نے 4 من جو ہے اٹھا کر سارا بیچ دیا ہے, اور کس ریٹ پر بیچا ہے؟ 8,000 سے 9,000 پر من میں بیچا ہے. اگر 1 ایکڑ کے اندر جو ہے کتنا تل کا بیج استعمال ہوتا ہے وہ 2 کلو, اور 2 کلو کی بجائے وہ 6 کلو بیج جو ہے وہ گھر میں رکھ دیں, ایک جو ہے شاپر میں نہ ڈالے, ایک کپڑے کی تھیلی یا جو ہے وہ سیبا جسے بوری جس میں ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈال کر رکھ دے, اور وہ سیڈ اس کا 6 ماہ کے بعد اس کی جرمینیشن متاثر نہیں ہوگی. کوئی بھی سیڈ اگر استعمال کرنا ہو تو کپڑے کی تھیلی یا جو ہے وہ بوری جو ہوتی ہے سیبے والی اس کے اندر رکھ دے تو وہ اس کی جرمینیشن متاثر نہیں ہوگی. صحیح. کوئی بھی سیڈ ہے تو وہ اس کا استعمال کرے, اور اس میں سے جب سیزن آئے تو جو 6 کلو ہے اس کو وہ صاف ستھرا کر لے, اس میں سے کم از کم 5 کلو اس کا جو ہے وہ سیڈ بچ جائے گا, وہ 2 ایکڑ میں کاشت کر اور اس پر پھر وہ تھائیوفیٹ کا 200 روپے کا خرچہ یا میڈیا کا خرچہ استعمال کر لے تو وہ کمپنی سے بہتر بیج اس کا تیار ہوگا. واہ. آپ کی سبزیات کے بعد کی آپ مولیہ کاج کا ہمارا علاقہ ہے جہاں پر نزدیک بٹھل کو گرانی برادری جہاں پر بیٹھی ہے, میرے ڈسٹرکٹ لیا کے 148 بی اور 148 چک کے لوگ. صحیح. آپ اگر وہاں پر چلے جائیں سر, میں کہتا ہوں کہ یہ جو کاشتکار ہے نا سر, ان کو آپ کھڑے ہو کر آپ کو سلام کرنا چاہیے. اس بٹھل کوک ہے مطلب جو گرانی برادری ہے جو کاشتکار ہے, وہ صبح آپ جائیں گے اذان نماز کے بعد, یہ نماز کے بعد کاشت اس میں ہوں گے, فصلات میں ہوں گے, اور یہ سبزیاں کاشت کی ہوں. انہوں نے گوبھی کاشت کی ہوگی, مولی کاشت کی ہوگی, گاجر کاشت کی ہوگی, شلجم کاشت کی ہوگی. ایسے. اچھا اب یہ کیا کریں گے, صبح سے 8 یعنی کہ صبح سے لے کر یہ 12 بجے تک یہ فصلات کے اندر گوڈی کریں گے, سپرے کریں گے, پانی لگائیں گے, اس کی جو ضروریات ہے پوری کریں. پھر یہاں سے یہ فصل توڑیں گے, گدا ریڈی جو اس پر لوڈ کریں گے, اور 3 بجے آپ سبزی منڈی چلے جائیں لیا کے اس کے جنوبی گیٹ کے اندر ٹوٹل جو ہے اس علاقے کے لوگ رکشوں کے اوپر گدا ریڈیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے اور اپنی فصل بیچ رہے ہوں گے. اور 4 بجے یہ 5 بجے یہاں سے واپس جائیں گے, اور پھر جو ہے نہا دھو کر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے یہ 100 کلو کا زمیندار. وہ کیا ہے کہ وہ سارے دن محنت کرتا ہے, جتنی محنت وہ کرتے ہیں. اب وہ اپنے گندم کی اس کی سورے آپ کو گاجر کا بیج چاہیے نا سر, آپ بٹھل کوہ پر چلے جائیں, آپ بستی میں پتہ کر لیں, آپ کو گاجر کا بیج وہاں سے دیسی مل جائے. صحیح. آپ شلجم کا بیج آپ کو چاہیے, آپ ڈبے کا جو اس وقت 3,000 روپے میں آدھا کلو لیں گے وہ آپ کو یہاں سے 1,000 روپے میں مل جائے گا. آپ ادھر سے پرچیز کر کے استعمال کر لیں, وہ سب سے زیادہ ہو. اسی طرح آپ دوسری فصلات ہیں, بھنڈی ہے ہمارے پاس سب سے یہ ہمارا اس کے ساتھ شاہ ویر دربار ہے, اس کے بعد کراسا برادری بیٹھی ہے, یہ ہماری سبزیات کے اس وقت بہت زیادہ وہ ہیں, وہ کاشت کرتے ہیں. آپ ادھر چلے جائیں, آپ کو ان چیزوں کا بیج جو ہے وہاں جو ہے گھر سے ملے گا, اور یہ نہیں ہے کہ صرف 2 کلو آپ کو گٹو کے گٹو مل جائیں. صحیح. یہ بھی تیار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضلع لیا کے کسان کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بجائے کہ وہ بیج لیتا پھرے جو 2 نمبر ہو اور اس سے اس کو دھوکہ ملے, اس سے بہتر وہ خود بنا لے. ایک تھوڑے سے اس کی وجہ سے ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ جو کاشتکار ہے اچھے کاشتکار ہیں بھاگل اڈے کے ہیں, وہ اکثر جب ہم اس کو کہنے کہ یہ فلاں, وہ کہتا ہے کہ یہ والد والا ہے لا والد والا ہے. صحیح. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے سر, کہ اس کا کیا مقصد ہے, خود ایک مذاق ہے, لیکن اس میں حقیقت ہے کہ یہ بیج کوالٹی والا ہے, یعنی کہ اس کا کوئی باغ بھی ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور اگر باغ والا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کہتا ہے کہ بیج اچھا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ہے جو آپ کے گھر کی چیز ہے وہ زیادہ اچھی ہے. اچھا ایک بڑا اہم سوال جو ہے نا وہ آیا ہے, آپ آئندہ بھی اس پہ ضرور بات کریں گے. ضرور. ہمارے کاشتکار بہت ساری چیزیں کاشت کرتے ہیں, سبزیات اور پھل, اور اس طرح کھادوں کا بھی اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. اچھا, کھادیں جو ہے وہ بلیک پہ بکتی ہیں, بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں, سارا دن کسان خوار ہوتا ہے, ذلیل ہو جاتے ہیں. ذلیل ہونے کے بعد کوئی 1 آدھا گٹو 2 گٹو 4 گٹو بلیک پہ مل گئے تو اس نے کاشت کر لی. کھادوں کا متبادل بھی کچھ ہے کہ اگر یہ کھادوں کے متبادل پہ چلے جائے وہ کیا متبادل ہے؟ سر بہت یہ بھی ضروری ہے, اور یہ جو ہے فصلات جیسے انسان کی متوازن خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے, اسی طرح یہ فصلات کی متوازن خوراک ہے. صحیح.
کاشت کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں، اس کے بعد بڑھوتری کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، اگاؤ کے لیے ہوتی ہیں، پیداوار کے لیے بھی یہ لازم استعمال ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہ کہیں پر بھی ایگریکلچر کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ نے ڈی اے پی کی فصل کاشت کے وقت ڈی اے پی ہی ڈالنی ہے، یہ کہیں نہیں ہے، اور ہم نے لازم بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ ذمہ دار دو لوگ ہیں، ایک تو ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کسان کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی فصلات کے لیے متوازن خوراک میں کون کون سے اجزاء اہم ترین ہیں۔ صحیح۔ وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے ڈی اے پی ڈالنی ہے، آپ نے اس کو نیٹروفاس ڈالنی ہے، آپ کے اندر گوارا کھاد ڈالنی ہے، آپ نے یوریا ڈالنی ہے۔ لیکن ایک پودے کو کاشت سے لے کر برداشت تک اکثر بھی میں کہتا ہوں کہ 16 ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ 16 ایلیمنٹس آپ تھوڑی مقدار میں پورے کر لیں، آپ زیادہ مقدار میں پورا کر لیں، وہ آپ ایک بار ایک فصل کو پورا کر لیں تو آپ کی فصل کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ جو کمپنیز تیار کر رہی ہیں یہ کمپنیز بھی اسی طرف آ جائیں گی۔ کیسے؟ اب ڈی اے پی کے گٹو کے اوپر کاشتکار دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے، اجزاء کون سے ہیں۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا N18 اور P2O5 یعنی کہ فاسفورس جو ہے وہ 46 یعنی کہ 46۔ اب اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ اس کے اندر نائٹروجن جو ہے یہ 18% ہے اور فاسفورس جو ہے وہ 46% ہے۔ اب نائٹروجن اور فاسفورس ہم نے دینی ہے، یہ ہم نے کہیں پر نہیں لکھا کہ یہ ہم نے ڈی اے پی سے ہی پوری کرنی ہے۔ صحیح۔ یہ ہم نے نائٹروجن اور فاسفورس دینی ہے۔ ہمارے 16 اجزاء جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، اس کے اندر ہماری آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، پوٹاش ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، سلفر ہے، مولیبڈینیم ہے، آئرن ہے۔ اس طرح کے یہ 16 اجزاء ہیں جو آپ نے فصل کو پورا کرنے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، کاشتکار کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈی اے پی ڈالنی ہے، یا آپ نے سرسبز کی ڈالنی ہے، یا آپ نے فلاں کمپنی کی ڈالنی ہے، تو یہ آپ نے ڈالنی ہے، اس کے اندر یہ وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے لئے کے اندر آپ نے شروع میں بات کی تھی زمین کی ساخت، ہمارے لئے کے اندر ایک پی ایچ لیول ہے۔ آپ پی ایچ لیول ہمارا پچھلے دنوں میں نے 125 چیک کا مختلف ایریا کا وہ جو ہے نا ہم نے ٹیسٹ کروایا، اور ڈسٹرکٹ لیا کے اندر بھی لیب ہے ہماری جو پی ایچ ڈسٹرکٹ لیا کے 125 چیک کیا ہے وہ 8.5 سے پلس ہے، اور 7 سے اگر پلس ہو تو وہاں پر سمجھ لیں کہ یہ ڈی اے پی اس کے لیے لازم اور ملزوم نہیں ہے، وہاں پر ہم نے تیزابی کھاد جو ہے وہ ڈالنی ہے۔ لیکن ہمارے کاشتکار کو اس چیز کا نہیں پتا، وہ ڈی اے پی پھر وہاں پر 2 بوریاں ڈال دیتا ہے، بتایا ہی نہیں جاتا، اور وہ 2 بوریاں ڈالتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے۔ متبادل کا آپ بات کریں، اس وقت بہت متبادل چیزیں ہیں، جیسے آپ ڈی اے پی کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ لیا میں صرف جو برانی علاقہ ہے، جو چبانے کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ ڈی اے پی ڈالیں تو وہاں پر پیدا ہو سکتا ہے، اور جو آپ کا نشیبی علاقہ ہے ہمارا اور نہری علاقہ ہے، یہاں پر ڈی اے پی کی جگہ پر آپ نائٹروجن اور فاسفورس استعمال کریں، لیکن ڈی اے پی سے تھوڑا سا، کیونکہ یہ ڈائی امونیم فاسفورس ہے، اس کی بجائے آپ دوسری فاسفورسی کھاد استعمال کریں، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایگری لیڈر کے آپ نیٹرو این پی وہ استعمال کریں، اسی طرح ایس ایس پی سنگل سپر فاسفیٹ ہے، اس کے اندر بھی فاسفورس موجود ہے، وہ آپ ڈال سکتے ہیں، اور اس کی قیمت بھی بہت کم ہے، کیونکہ مارکیٹ یہ صرف ایگری لیڈر کی نہیں ہے، ہر کمپنی کی اویلیبل ہے۔ ایس ایس پی کے نام سے آپ استعمال کر لیں، بہت کم قیمت پر ہوگی، 2 بوریاں ڈال دیں آپ ایس ایس پی کی، این پی آپ 1 بوری ڈال لیں، اس کے بعد ہون پون ہے، آپ وہ جو ہیموکسر پوٹاش کی وہ چیزیں ہیں وہ ڈالیں، یہ ساری فاسفورس کی بوقت کاشت جو ہے متبادل ہے، یہ آپ استعمال کریں گے۔ جب یہ کاشتکار ہمارا استعمال کرے گا تو یہ جو اجارہ داری ہے کمپنیز کی وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح ہمارے دوسرے یوریا کے متبادل جو ہے ہمارے پاس مارکیٹس کے اندر لیکوڈ یوریا اس وقت چائنا کی بہت زیادہ ہمارے پاس دستیاب ہے، وہ استعمال کریں، کم مقدار میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہے، اور موجود ضرور ہے متبادل، لیکن فارمر کو آگاہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ فارمر کو آگاہی جو ہے وہ لیا ٹی وی آئی ڈی کے فورم سے پروگرام زراعت نامہ کے ذریعے مارکا عمران تھن صاحب جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ آپ نے بہت سارے سوالات کیے اور ہم نے کوشش کی کہ ملک صاحب سے مار صاحب سے جو ہے وہ ہم جوابات حاصل کریں، اور جوابات حاصل بھی کیے، اور آج کی گفتگو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی مفید رہی ہے۔
ماں سے میں آپ کا بہت مشکور ہوں. شکریہ جناب. اور ناظرین اکرام میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ اپنے کسان بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنے کسان بھائیوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کو ہفتہ کے آئندہ آپ ضرور دیکھا کریں. انشاءاللہ اس طرح کا پروگرام آپ کو پورے اس ریجن میں اور کہیں نہیں ملے گا. انشاءاللہ اسی فورم سے ملے گا. ایک دفعہ پھر میں اپنے ٹیم کے رہنما جناب عبدالرحمان فریدی صاحب، اپنے پروڈیوسر ریحان فریدی صاحب اور خاص طور پہ اپنے مہمان اور اگلے پروگرام کے میزبان مارکا عمران فریدی صاحب کا بہت مشکور ہوں اور آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام میں. جہاں بھی رہے خوش رہے اور خوشیاں بانٹتے رہے. اللہ